बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला की फजल और करम से जो है ना मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सब खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन जुमा आमीन। तो इसी दुआ के साथ जो है ना मैं करती हूँ अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आज की वीडियो में जो है ना फिर से मुझे जो है ना कमेंट का रिप्लाई करने पे मजबूर कर दिया गया है। तो जिन्होंने मुझे कमेंट किया है ना कि तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्या कमेंट है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे जो है आपके रिप्लाई का, आपके जवाब का बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। तो अब उन्होंने कहा कि इस पे जो है ना वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए जो है ना ये वीडियो जो है ना आपके कमेंट के रिप्लाई के लिए ख़ास तौर पे मैंने बनाई है। बस मोबाइल को जो है ना मैंने सामने सेट कर दिया है, क्योंकि इस टाइम जो है ना रिप्लाई जो है ना वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो बस फिर मोबाइल पकड़ना फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो है मोबाइल को सामने मैंने सेट कर दिया। तो कमेंट जो है ना मैंने सामने लिख लिया है, क्योंकि इतना लंबा कमेंट था तो फिर उसको याद रखना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है थोड़ा सा। फिर कुछ अल्फाज आगे पीछे हो जाए तो फिर आपने कहना है कि ये हमारा कमेंट्री था ही नहीं। तो मेरे बहन है के भाई हैं, लेकिन उनकी जो आईडी है ना वो है अहमद अब्बासी के नाम से। तो वो कह रही हैं ये कह रही हैं, ये तो अल्लाह ही जानते कौन है, लेकिन जो है ना उन्होंने लिखा ही ऐसे है। डाउनलोड वैसे जो है ना मैंने तुम्हारी वीडियो डाउनलोड करके देखी, अब मजबूर होके मुझे जो है ना ये सवाल करना पड़ रहा है। तो वो सवाल क्या है, ये बताना तुम कि शुएब अंकल जवेरिया को शूज से क्यों मारता था। सांस जो है ना मुझे हो जाता है, क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ ना तो बोलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है मेरी सांस जो है ना वो फूल गई है और मुझसे जो है ना बोलना मुश्किल हो जाता है। और आप कहते हैं कि पता नहीं इसको सांस ही बड़े आते हैं, मास्क की वजह से ना ज़रा सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बताना शुएब अंकल जवेरिया को शूज से क्यों मारता था। तुम्हें लेक्चर देने का बड़ा शौक है, यानी कि वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे जो है ना लेक्चर देने का बड़ा ही शौक है। ज़रा इस पे भी वीडियो बनाना कि क्यों तशद्दुद करता था, तुम्हारा भाई जवेरिया और बच्चों को मारता था, जवाब ज़रूर देना। उन्होंने काफ़ी दफ़ा यही लिखा कि जवाब आपने ज़रूर देना है, और अगर तुम और तुम्हारा भाई जो है ना बड़े ही मासूम है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। आगे से जो है ना उनको भी एक दो रिप्लाई की कि अब ये इस चीज़ का जवाब नहीं देगी, मतलब कि मेरे पास इस चीज़ का जवाब ही नहीं है। हर इंसान के पास हर चीज़ का जवाब होता है अगर वो सही है तो शुएब जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा मारता था और जवेरिया पे भी बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो सबसे पहले तो मैं ये एक बात क्लियर कर दूँ कि आजकल के दौर में जो है ना कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात है, बच्चों से जो है ना वो गुस्से से बोल भी नहीं सकते। आजकल के बच्चों को जो है ना मारना तो दूर की बात, आजकल के बच्चों से जो है ना गुस्से से बोलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब बच्चों को मारा या गुस्से से बोला जाता है तो फिर बाद में जो है ना उसी टाइम में बच्चे रोने शुरू कर देते हैं, और फिर उनको मनाना कितना मुश्किल है। आप सब भी मेरी बहनें और जिन के बच्चे वो जानते ही होंगे कि आजकल के दौर में बच्चों को मारना तो दूर की बात है, माँ बाप जो है ना बच्चे से गुस्से से भी बात नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर बाद में उनको मनाना। अगर हम पहले ज़माने में जाएं, जैसे हमारा बचपन था, तो हमें गालियाँ भी पड़ जाती थी, मारें भी पड़ती थी, लेकिन जो है ना हमारा फोकस इस चीज़ पे होता कि हमें किस चीज़ के लिए जो है ना वो मारा गया है या हमें बोला गया है या डांटा गया है। हमारी यही कोशिश होती थी कि जो है ना हमने आज के बाद ये काम नहीं करना जो कि जिसके लिए जो है ना हमें मार पड़ी। क्योंकि जो है ना पहले बच्चों को मारें पड़ती थी, गालियाँ पड़ती थी और बहुत सख्ती होती थी, और माँ बाप का जो है ना डर ही खौफ ही इतना होता था कि बच्चे जो है ना गलती बहुत ही कम करते थे और मारे भी बहुत कम पड़ती थी। मार तो हर जगह पे बच्चों को पड़ती है। बच्चे जब तंग करते हैं और कोई भी बात नहीं मानते तो जाहिर है माँ बाप उनकी सलाह के लिए डांटते भी हैं, उनको मार भी पड़ती है। लेकिन मारने और डांटने के बाद जो है ना जो घर का माहौल ख़राब हो जाता है और बच्चे जो है ना और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं और ज़्यादा तंग करने लग जाते हैं माँ बाप को, ख़ासतौर पे माँ को। उसके बाद फिर माँ को मनाना किस कदर मुश्किल हो जाता है। 100 लाड प्यार होते हैं, 100 चीज़ें उनकी फरमाइशें पूरी की जाती हैं, और उसके बाद जो फिर ना तौबा की जाती है कि आज के बाद जो है ना हमने बच्चों को नहीं डांटना, क्योंकि ये उल्टा ही ज़िम्मे ही लगते हैं। मतलब कि एक थप्पड़ या अगर गुस्से से बोल लिया, अगर कुछ भी कह दिया तो बच्चे तो उल्टा ही जो कि जी हम हमारे साथ गुस्से से क्यों बोला गया। आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि मतलब कि आजकल के बच्चों के साथ तो हम गुस्से से बोल भी नहीं, आप प्यार से आजकल के बच्चे प्यार से समझा लें, उनको प्यार से मना लें, वो मान लेते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर कहें कि हम मारें तो मानना तो दूर की बात, हम उनको डांट ही नहीं सकते। एक्सपीरियंस के तौर पे बात कर रही हूँ कि आजकल के दौर में जो हम बच्चों को मारना तो दूर की बात, हम बच्चों को डांट भी नहीं सकते। आप सब भी बहनें जो हैं, मेरे भाई हैं, उनके भी बच्चे होंगे, घर में अगर बच्चे तंग करेंगे और बच्चे जो है ना
وہ ضد کریں گے نہیں ہمیں یہ کام کرنا جو کہ ان کے لیے نہیں صحیح، تو پھر ظاہر ہے ان کو مار تو پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈانٹا بھی جائے گا۔ ہمارے ساتھ والے ہم صحیح ہے نا، ان کے تقریباً 5 بچے، تو وہ صبح سے ہی شروع ہو جاتی ہے بچوں کو غصے ہونے کے لیے، پورا دن جو ہے نا وہ بس بچوں کے پیچھے اتنا زیادہ ہوتی ہے نا، اتنا زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، بس پورا دن اس کی آوازیں ہی آتی رہتی ہیں۔ تو اس کا کیا مقصد ہے کہ کیا وہ اس کی ماں نہیں ہے، کیا اس کا وہ باپ نہیں ہے؟ اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے نا باہر بھی لے کے جاتے ہیں، گھماتے بھی ہیں، ان کی فرمائشیں بھی پوری ہوتی ہیں، اور ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کو مارا تھا یا ڈانٹ ڈپٹ کی تھی۔ اسی طرح ہر گھر میں ہی ہوتا ہے، بچوں کو مارے بھی پڑتی ہیں، بچوں اس سے زیادہ پھر بچوں کی فرمائشیں بھی پوری ہوتی ہیں، بچوں سے پیار بھی ہوتا ہے۔ وہ جو ہے نا باپ یا ماں غصے سے بولتی ہے یا مارتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا اس کو جو یہی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو جو بولا ہے یا مارا ہے، اس کے بعد اس کی 1000 فرمائشیں 1000 خواہشیں بھی پوری ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 100 لاڈ بھی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ تو نظر نہیں آتا۔ آپ نے جو ہے نا اگر ویڈیو بنانے کے دوران اگر بچوں کو غصے سے بولا یا بچوں کو تھپڑ مارا یا بچوں کو کچھ بھی کہا، تو وہ اس کی جو ہے نا ویڈیو میں ریکارڈ ہو گئے۔ جو کچھ آپ نے دیکھا جس کے مطابق جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچوں کو مارتا تھا اور جویریہ پہ جو ہے وہ تشدد کرتا تھا، اگر ویڈیو بنانے کے دوران اگر ابراہیم کو جو ہے نا وہ غصے سے کہہ دیا یا پھر مارا یا کچھ بھی کیا، اس کو کچھ کہہ دیا جو کہ سیو ہو گیا اس ٹائم پہ، اور آپ سب نے دیکھ لیا کہ وہ بچوں کو جو ہے نا بہت مارتا تھا اور جویریہ پہ بہت تشدد کرتا تھا، تو آپ سب نے یہ چیزیں تو دیکھی ہیں، وہ چیزیں نہیں دیکھی جو کہ وہ 7 ماہ اس نے کی ہیں۔ تو آپ سب نے جو ہے نا یہ جو کلپس جو اس نے 2-3 ڈالے ہیں وہ سب تو آپ سب نے دیکھ لی ہیں، لیکن آپ نے جو ہے نا وہ چیزیں نہیں دیکھی، تو آپ سب نے چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہے نا وہ دیکھ کے یقین تو کر لیا جی باپ بڑا ہی ظلم کرتا تھا اور جویریہ کے اوپر بہت زیادہ تشدد کرتا تھا، لیکن آپ سب کو جو ہے نا وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ جب وہ بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی تھی تو 7 ماہ تک ایک باپ نے ہی بچوں کو سنبھالا تھا، صرف ماں کے بغیر۔ اس نے وہ کام کیے جو اس کو بالکل آتے ہی نہیں تھے۔ 7 ماہ تک بچوں کی سب فرمائشیں، سب ضروریات، سب چیزیں اس نے پوری کی، کیونکہ وہ ایک باپ تھا، لیکن اس نے وہ کام بھی کیا جو وہ نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اس کو آتے تھے۔ حالانکہ زارا جو ہے وہ ایک لڑکی ہے، تو لڑکی ہونے کے ناطے اس نے بچوں کی پونی وہ کون سا باپ کرتا ہے، تو اس نے وہ بھی کی۔ اس کے علاوہ سارے کام کیے، ساری فرمائشیں منہ میں سے بات میں سے نکالتے تھے بچے، تو پہلے ہی چیزیں آ جاتی تھیں، وہ چیزیں آپ سب کو نظر نہیں آتی۔ جیسے ہی اس نے 1-2 کلپ آپ کو شو کیے تو آپ سب نے اس پہ ہی یقین کر لیا جی وہ تو بڑا ہی مارتا تھا۔ مارتے تو سب ماں باپ ہیں، مارتے بھی ہیں، اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پیار بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی فرمائشیں، ان کی ضروریات۔ بچے تو بھول جاتے ہیں مار کھانے کے بعد، ان کے اس سے زیادہ پیار مل جاتا ہے۔ لیکن جو ہے نا اس کی خوش قسمتی اسی میں تھی کہ اس نے 1-2 کلپ جو ہے نا وہ سیو کر کے رکھے ہوئے تھے، جو کہ اس نے آپ کو دکھائے، تو سارے لوگ جو ہے نا اسی کی طرف ہو گئے جو کہ اس کے خلاف تھے۔ ایک مرد کو اور ایک شوہر کو کوئی بھی کام نہیں کرنا آتا گھر میں، لیکن جب وہ بچوں کو چھوڑ کے گئی، اس نے گھر کی ساری صفائیاں کی، آپ نے دیکھی کس قدر گند تھا، وہ گھر نکالا، بچوں کو سنبھالا، بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کی، اسکول کی، ہر چیز کی ضروریات ان کی پوری کی، وہ آپ سب کو نہیں نظر آتا۔ اگر آپ نے 1-2 کلپ دیکھ لیے ہیں اس کے، تو بس آپ کو بس وہی نظر آ رہے ہیں، باقی ان کے 10 سال زندگی کے کوئی نظر نہیں آ رہے، وہ یعنی کہ سب ختم، کہ وہ بہت مارنے والا باپ ہے، بہت تشدد کرتا ہے۔ باقی رہ گئی اس کی تشدد کی بات جویریہ کی، تو سب سے پہلے تو آپ اس کی آواز سن لیں اور اس کا لہجہ دیکھ لیں۔ ایسی عورت جو ہے نا وہ خود کے اوپر تشدد کرنے دے سکتی، تو اتنی معصوم تو یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر تشدد ہوتا رہ گیا اور یہ برداشت کرتی رہ گی، اور وہ زبردستی کرواتا تھا اس سے سارے کام، اور تشدد کرتا تھا، تو معصوم تو یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوتا رہ گیا اور یہ برداشت کرتی رہ گئی، اور نہ ہی یہ زبردستی اس نے کوئی بھی ویڈیو بنائی ہے، اور نہ ہی جو ہے نا زبردستی سے کوئی بھی آج تک کوئی بھی کام کیا، بلکہ وہ تو اس کو کہہ کے تھک جاتا تھا کہ میں ناشتہ لینے جا رہا ہوں چنے، تو مجھے روٹیاں بنا کے دینا، تو مجھے جو ہے نا یہ روٹی بھی نہیں بنا کے دیتی، تو زبردستی اس سے ویڈیو کیسے بنوا سکتا تھا؟ ناشتہ تو اس کو وہ بنا کے نہیں دیتی تھی اپنی خوشی سے یا اپنی مرضی سے یا ایک ذمہ داری سمجھ کے، تو وہ اس سے زبردستی ویڈیو اور اس کے اوپر تشدد کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ کیسے کہہ سکتی ہے میرے سے زبردستی ویڈیو بنواتا تھا؟ یہ تو خود تیار ہو کے میک اپ کر کے، پہلے اس نے کافی پرینکس کی ویڈیو بنائی، اور اس کے بعد پرینک میں جا کے دیکھیں آپ، اس کے بعد پھر اس نے ستارہ پہ شروع ہو گئی ہے، یہ ستارہ کے اوپر اتنی زیادہ ویڈیوز بنائی، اور اس کے بعد پھر ستارہ پہ ریئیکشن یہ اکیلی بیٹھ کے دیتی تھی، کس قدر گندی زبان استعمال کرتی تھی، بیٹھ جاتی تھی ایسے ہی، اس کے اوپر جو ہے نا اتنے گندے گندے ریئیکشن دیتی تھی، زبردستی کرتی تھی۔ یہ عورت کی مرضی نہ ہونا تو وہ جب مرد کچھ بھی نہیں اس سے کرتا، تو اس کے پاس جو ہے نا بس 1-2 ہی کلپ تھے، اگر زیادہ ہی اس کو مارتا تھا، تشدد تھا، تو باقی ویڈیوز اس کے پاس کیوں نہیں ہے؟ 1-2 کلپ اس کے پاس کیا رہ گیا؟ تو اس کی خوش قسمتی اسی میں ہی تھی، وہی اس نے سب سے پہلے اپلوڈ کر کے آپ لوگوں کو دکھایا اور مظلوم بن کے دکھا دیا۔ حالانکہ پہلے جتنے بھی
بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں سبھی اس کے خلاف تھے، سبھی جو ہے نا اس کو برا بلا کہتے تھے، جی جویریہ کو ایسے نہیں جانا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جیسے ہی اس نے 1-2 کلپ جو والے ڈالے اپلوڈ کیے تو آپ سب کو جو ہے نا آپ سب نے بھی یہی کہا جی ہمیں پتہ چل گیا جی جویریہ بہت ہی مظلوم ہے۔ تو سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے اس کا تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا انسان کو وہ بھی دکھتی ہیں۔ 1-2 کلپ سے آپ اس کی سارا کچھ ختم ہو گیا اور سارا جو مدعا ہے نا وہ اس کے اوپر چلا گیا، جی وہ شعیب بھی غلط تھا۔ تو شعیب نے تو 7 ماہ تک بچوں کو کیسے پالا؟ جب شعیب کے ساتھ بچے تھے اس ٹائم بچوں کی کیا صحت تھی، کیا کنڈیشن تھی، کس قدر خوش تھے بچے، اور خاص طور پہ ابراہیم جو کتنا صحت مند تھا، کتنا خوش تھا، کتنا خوش ہوتا تھا، کبھی یہ فرمائش کر، کبھی وہ لے، کبھی وہ چیز یہ نہیں کرنا، کبھی کھیل رہے ہیں، کبھی کتنے اچھے لگتے تھے۔ لیکن آج وہ بچہ بالکل سہم کے رہ گیا ہے، بالکل کمزور ہو گیا۔ رحیم جو ہے نا کتنا کمزور ہو گیا اب، اور پہلے کیسے تھا، کھیلتے تھے، خوش تھے۔ بے شک وہ ماں کے بغیر 7 ماہ رہے ہیں، ان کی کنڈیشن کیا تھی، کیسے ان کو جو ہے نا شعیب نے ایک باپ بن کے پرورش کی ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی باپ 7 ماہ تک بچوں کو اکیلا نہیں پال سکتا، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، یا تو اس کے گھر والے ہوتے ہیں، جو ہے نا باپ کبھی بھی بچوں کو نہیں سنبھال سکتا، لیکن 7 ماہ تک اس نے بچوں کو سنبھالا، سب کچھ ان کی پرورش کی۔ 7 ماہ کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ اب میرے بچے، میں بچوں کو لے کے آؤں تاکہ یہ پھر سے ذلیل ہو، جو ہے نا ایک دفعہ پھر سے اکیلا ہو جائے اور پھر سے پریشان ہو، دکھ دوں۔ اگر آج اس کے پاس جو 1-2 کلپ اس کے پاس ہیں جو اس نے سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں، جس میں یہ شعیب جو بچوں کو جو ہے نا وہ غصے سے بول رہا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو آج یہ اس کو کون مظلوم کہتا، اس کو کون دیکھ رہا ہوتا۔ انہی کلپس کی وجہ سے ہی جو ہے نا یہ آج جو ہے نا سب کے آگے مظلوم بن گئی ہے، اور آپ سب کو بھی جو ہے نا وہ مظلوم ہی نظر آتی ہے۔ ہمیشہ انسان کو جو ہے نا وہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر بچوں کے ساتھ غصے ہوتے ہیں تو ہم ماں باپ جو ہے نا اس سے زیادہ بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں، جو کہ بچے تو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ویڈیو میں سیو رہ گیا جو کہ صرف آپ کو وہی نظر آ رہا ہے۔ مطلب کہ 7 ماہ تک اس نے اکیلے ہو کے بچوں کو پالا، کس قدر اس نے بچوں کی تربیت کی، ہر چیز کا خیال رکھا، ہر چیز ان کو دیا، سب کچھ اس نے سیکھا تاکہ میرے بچوں کو کوئی تنگی نہ ہو۔ اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا گھر کا، لیکن اس نے بچوں کی خاطر کھانا بھی ان کو بنا کے دیا، ہر کام ان کے لیے کیا تاکہ میرے بچوں کو جو ہے نا وہ تنگی نہ ہو۔ تو لیکن آپ سب کو جو ہے نا وہ چیز نظر نہیں آ رہی، غصہ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی نا کہ ایک باپ جو بچوں کو مارتا تھا یا ہمیشہ ہی مارتا تھا، تشدد کرتا تھا۔ یہ تشدد کون کرواتا ہے آج کل کے دور میں اپنے اوپر؟ تو اسی کے ساتھ ہی اپنی آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ امید ہے میری آج کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بس اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔